دیکھیں بشر ایک شخص تھا جو بغداد میں رہتا تھا، اور وہ بڑا رئیس آدمی تھا، اس کے پاس کنیزیں بھی تھیں، اس کا بڑا محل تھا، اور اس کے دولت بھی تھی اس کے پاس، اور یہ سب کچھ اس کے پاس تھا، اس لیے اس کی زندگی بڑی سکھ سے گزر رہی تھی۔ اور جب دولت آتی ہے تو اس کے ساتھ اور چیزیں بھی آتی ہیں، تو اس کے گھر میں گانے والیاں بھی ہوتی تھیں، وہ دوست بھی آتے تھے، اور شراب بھی چلتی تھی، جو کہ عمومی طور پر رئیس لوگوں کا کام ہے، تو وہ یہ سلسلہ رہتا تھا۔ اور جس بازار میں یا جس گلی میں اس کا گھر تھا، اس گلی میں سے لوگ گزرتے تھے، اور بہت سے لوگ گزرتے تھے اس گلی سے، اور اسی بغداد میں حضرت امام موسیٰ کاظم بھی رہتے تھے، کیونکہ انہیں بادشاہ وقت نے انہیں مدینہ سے وہاں بلا کے رکھا ہوا تھا۔ بظاہر وہ آزاد تھے، لیکن در پردہ قید میں تھے وہ، کہ وہ ان کی حرکت اور موومنٹ پہ وہ کنٹرول رکھتا تھا، لیکن گزرتے تھے وہ کبھی اس گلی سے، پہلے بھی گزرتے تھے، لیکن ایک دن یہ ہوا کہ وہ گزر رہے تھے کہ عین اسی وقت اس گھر سے ایک کنیز نکلی، جو گھر کی صفائی کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر گلی میں رکھنے کے لیے آئی تھی، اور اس کے گھر سے گانے کی اور ساز کی اور موسیقی کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب جیسے ہی امام قریب پہنچے دروازے کے اور وہ باہر سے نکلی، تو امام نے اس سے سوال کیا کہ یہ کسی آزاد شخص کا گھر ہے یا کسی غلام کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو آزاد اس کا گھر ہے، میرا آقا تو آزاد ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں، آزاد کا ہی گھر ہے، غلام ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ اب دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ وارننگ دیتا ہے، وہ سبب پیدا کرتا ہے انسان کو راستہ دکھانے کا، وہ انسان کے لیے ایک جواز پیدا کرتا ہے، ایک موقع دیتا ہے اس کو۔ اس سے پہلے بھی امام گزرے، لیکن کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ کنیز عین اس وقت باہر آئی ہو۔ اب جب گزرے اور امام نے وہ بات کی، تو کنیز نے شاید اس سے پہلے بہت سی باتیں سنی ہوں گی، لیکن اس کے دل پہ اس بات نے اثر کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جانے والے نے کہا ہے کہ غلام ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ آزاد کا گھر ہے۔ تو وہ اس بات کو سمجھی نہیں اور بڑبڑا رہی تھی، جیسے بولتا ہے۔ واپس گئی تو بشر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک ابھی بندہ گزرا ہے، اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو آقا اب تو آزاد ہیں۔ میں نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے، میرے آقا آزاد ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، اگر غلام ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ یہی اس کے پاس آپشن تھی، اس بشر کے پاس، کہ وہ اس بات کو سنتا اور نظر انداز کر دیتا، اور دوسری آپشن تھی کہ وہ اس نے غور کیا اس پہ، یہ کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے ہدایت دینے کا، راستہ دکھانے کے لیے۔ یہ بات اس تک پہنچی، اس نے تفکر کیا، ایک لاکھ غور کیا، اس نے کہا ہاں، میں واقعی بھولا ہوا تھا، میں تو غلام ہوں۔ وہ اس وقت ننگے پاؤں تھا۔ اس نے پوچھا کہ کنیز سے کہ وہ بندہ جو تھا کدھر سے اور کدھر گیا؟ اس نے کہا جی راستہ بتایا کہ ادھر سے آئے تھے ادھر گئے۔ وہ ننگے پاؤں باہر بھاگا، اور اس نے دوڑنا شروع کیا، اور کہ وہ کون ہے، کہاں گئے؟ کنیز سے اس نے پوچھا تھا کہ ان کا حلیہ کیسا ہے، لباس کیسا ہے۔ تھوڑی دور جا کے اس نے پکڑ لیا، پہنچ گیا،
کہنے لگا یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں واقعی غلام تھا، میں کہاں آزاد ہوں، میں تو غلام اور غلام تھا، غلطی ہو گئی مجھ سے. اور کہتے ہیں کہ پھر ساری عمر بشر نے جوتا نہیں پہنا. وہ پھر امام موسیٰ کاظم کے بہت قریب ہو گیا اور توبہ استغفار کرتا رہا، اور اس نے کہا کہ میں واقعی غلام ہوں، میں تو خدا کا بندہ ہوں، خدا کا غلام ہوں، اور مجھے غلام ہوتے ہوئے وہی کرنا چاہیے جو خدا چاہتا ہے مجھ سے، جو میرا آقا چاہتا ہے. میں نفس کا غلام تو نہیں ہوں، میں تو اللہ کا غلام ہوں، میں آزاد نہیں ہوں. تو زندگی میں ہر انسان کے لیے ایک موقع آتا ہے، کوئی سبب بنتا ہے، چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے. خدا اسے یہ موقع دیتا ہے، اس کے لیے راستہ کھلا رکھتا ہے، اسباب دیتا ہے اس کو. اب یہ اس پر ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں فائدہ اٹھاتا، اس آپشن کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا.